سر ہر کوئی دل کی صفائی کی بات کرتا ہے لیکن دماغ کی صفائی کی کوئی بات نہیں کرتا. دماغ کی صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ برین واشنگ ایک بڑا نیگیٹو کنوٹیشن کا لفظ ہے، اور خاص طور پہ جب آپ میڈیا میں ہوں اور میڈیا اسٹڈیز پڑھ بھی رہے ہوں تو آپ کو یہ پروپیگنڈا، مائنڈ کنڈیشننگ، انڈوکٹرینیشن، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اس سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہی چند گتھیاں ہوتی ہیں جو آپ کو الجھا دیتی ہیں اور آپ کا دھیان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. آپ کو اپنی توجہ، آپ کا جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ کن چیزوں کے اوپر ہے، وہ اور آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیسے کیا ہے. یہ نہیں جو آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر ہے یا جو آپ اپنی سی ویز کو ٹیلر کر کے جو ہے ہر نوکری کے اوپر ہی اپنے آپ کو فٹ کیے بیٹھے ہیں. یہ نہیں، دا ریئل یو. ٹھیک ہے، اس ریئل یو میں خدا کدھر ہے؟ آپ کی اپنی زندگی کدھر ہے؟ کیا آپ اپنے آپ سے پیار بھی کر رہے ہیں؟ اللہ صحیح تو کر رہا ہے، تم کر رہے ہو. ٹھیک، ہر وہ چیز جو خود تمہارے لیے بری ہے وہ کر رہے ہو. پیار کہتے ہو، پھر میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں. آج کا انسان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے پیار نہیں کر رہا، اور کیونکہ اپنے آپ سے ہی پیار نہیں کر رہا تو کسی دوسرے سے کیسے پیار کرے گا، چاہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا بچے ہیں. نہیں تو کوئی سیلف لو ہی نہیں ہے. آپ کا سیلف لو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو میرا نفس ہے، جیسے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ایک سیلف لو ہے نا فزیکلی، تو آپ نے اپنے برش بھی جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ کٹس بھی ہوتی ہیں اور ایسیسریز ہیں مختلف، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں فوری طور پہ، تھوڑی طور پہ. ٹھیک، تو گیو اے چانس ٹو یور سیلف آلسو کہ یہ بھی کسی وقت غلیظ ہو سکتی ہے، تو فوری طور پہ اس کو کیوں نہیں وہ کر لیتے. یہ کسی کو برا جملہ کہہ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے جسم کے اوپر کوئی چھینٹا آ کے پڑ سکتا ہے، تو اسی طرح سے جو آپ کا انر بینگ ہے اس کے اوپر باہر والے جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کا اثرات بھی اس چھینٹے کی طرح سے آ سکتے ہیں. تو اس کو فوری صاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تو جب تک آپ اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو شاید ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے نہ لیں. سیلف پیوریفیکیشن تو لیں. آپ اپنے آپ نفس سے کیوں اتنا بھاگ رہے ہو؟ اس کو صاف کر دو، اور جیسے صاف کرو گے پھر یہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کی مدد کرے گا. پھر جو آپ کے بائسز ہیں اور جس کنڈیشننگ کے اندر آپ کو دنیا نے ڈال دیا ہے اور آپ کی توجہ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ 9 سیکنڈز میں جو ہے کھٹک آگے جو ہے وہ آپ نکل جاتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تبھی اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن سر کیا کوئی بھی انسان اپنے دل کی صفائی مکمل طور پہ کر سکتا ہے؟ دل بیٹا صاف ہی ہوتا ہے، دل کو کچھ نہیں ہوتا. اس میں غبار بھی تو آ جاتا ہے نا، بغض آ جاتا ہے. ہاں، یہ دیکھیے یہ نفس والی چیزیں ہیں. یہ بہت برا جملہ ہے یہ کہہ دینا کہ یار یہ بری روح ہے، یہ اچھی روح ہے. بھائی روح ہے نہ، وہ اچھی ہے نہ بری ہے، اس کے اوپر یہ چیز نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کو صاف کرنا، تو دل کے اوپر غلاظت جو پڑتی بھی ہے تو وہ ساری نفس کی پڑتی ہے. تو نفس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کی نفس کی پڑنے والی غلاظت کو آپ نے جو ہے وہ روکنا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو پہلے سے پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو میں نے کیسے صاف کرنا ہے، اور اس کو صاف کرنا معاف کرنا ہے اور بھول جانا ہے. یہ اتنا آسان تو نہیں ہے. بہت آسان ہے اگر شروع کر دیں تو. کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے معافی مانگ لیں. آپ اپنے آپ کو کوئی معاف کیے بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں ایسا نہیں کہ ماضی میں ہونے والی غلطیاں آئیں، اس وقت بھی آپ اپنے آپ کے اوپر جو جبر کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو معاف تو کریں. کوئی ایسا کچھ آپ نے نہیں کیا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں کہ آپ نے جو اپنا تصور خدا بنایا ہے وہ کیا ہے. معاف کر دینا اپنے آپ کو.
میں معافی مانگ لوں کہ نہیں میں نے غلط بنایا تھا. اصل تصور تو یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. ٹھیک ہے. اصل تصور تو یہ ہے کہ وہ جب اپنا جبار ہونا بھی دکھاتا ہے, جب وہ اپنا قہار ہونا بھی دکھاتا ہے, جب وہ اپنا منتقم ہونا بھی دکھاتا ہے, تو وہ میری بھلائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. جی جیسے ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے نا, تو بظاہر تو اٹ از این ایکٹ آف کروئلٹی کہ ایک معصوم سا بچہ ہے اور اس کو آپ سوئی چبھو رہے ہیں, لیکن ہو تو اس کے اچھے کے لیے رہا ہے, اس کے اچھے کے لیے رہا ہے نا. تو آپ ڈاکٹر کو کروئل نہیں کہتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا بیٹا, جو جلال کی صفات ہیں, جیسے آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے, تو جو ڈاکٹر جوڑنے والے ہوں گے وہ اس ہڈی کو تھوڑا سا رگڑیں گے ادھر ادھر سے اور پھر اس کو فکس جو ہے وہ کریں گے. تو جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں اپنی غلطیوں سے, اپنے بھلکڑ ہونے کی وجہ سے, اپنی نا سمجھی کی وجہ سے, جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کو جوڑنے کے لیے اپنی جلال کی صفت سے اس کو اسموتھ کرتا ہے. تو وہ جلال سے جمال کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کریم کے ساتھ جب آپ کا رشتہ وہی ڈیفائن نہیں ہے تو آپ کیا جو ہے وہ کر لیں گے. جی تو بس شاید یہی کمی ہے, اسی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو نہیں قبول کر رہے, اسی وجہ سے ہم جھگڑے میں ہیں, اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے اس کا ذرا سا بھی استعمال نہیں کر رہے. وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, حضرت اقبال یہ کہتے ہیں. جی تو ہم یہیں کے ہی مسافر ہوئے ہیں, اور وہ افلاک کی کہانی اور اپنا جو ہماری آفاق کی داستان تھی, جی اس کو بالکل ہی جو ہے وہ بھلائے پڑے ہیں. اور چار چوپایوں کی طرح دیکھیے, چارہ کھانا اور یہ جو ہمارا کھانا کھانا ہے بنیادی طور پہ پروسیس تو ایک ہی ہے. جانور بھی وہ کر رہے ہیں اور ہم بھی وہ کر رہے ہیں, اور دونوں طرف ہی ریپروڈکشن کا جو ہے وہ بھی عمل جاری ہے. جی بڑا کب ہو رہے ہیں جی, وہ جو انسان ہونا ہے, ایک سٹیٹس کے اوپر جانا ہے, وہ تو ہم ہو ہی نہیں رہے. تو ہماری جو پرسنل گروتھ کی جو آپ ٹریننگز اور وہ بھی دیکھتی ہیں, تو وہ بنیادی طور پہ آؤٹر ورلڈ کی مینجمنٹ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور ویسٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, ویسٹ ہمیشہ مینج کیا جاتا ہے. آپ گھر کا کوڑا یہاں سے اٹھا کر گلی میں رکھ دیتے ہیں, وہاں سے کوئی ٹرک آتا ہے وہ اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ جا کے ڈمپ کرتا ہے. کوڑا گیا کہیں نہیں ہے, کوڑا ادھر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ اپنے دماغ کے کوڑے کو ادھر ادھر کر رہے ہیں تو وہ کہیں جا نہیں رہا ہے, وہ ہے آپ کے دماغ میں ہی. اور ایسا کیا قیمتی ہے جو آپ اپنے دماغ کو دھو نہیں رہے. آج کل کے برینز کو تو بالکل ہی واش ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر یا غصہ ہے یا کینہ ہے یا لالچ ہے یا کسی کے لیے بغض رکھ کے بیٹھے ہیں, کسی قسم کی فضول سی چیزیں تو ہیں. تو یہ دھل جائیں تو بہتر ہے, کچھ اچھی چیزیں جو ہے وہ آ جائیں. سر ہم لوگ مٹیریلسٹک بہت ہیں نا, چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا کی جو یہ چمک دمک ہے, گلیمرس لائف. نہیں, اس کے پیچھے بھاگتے رہیے, یہ ضروری ہوتا ہے, یہ آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ اس دنیا نے یہ آپ کو ریفلیکٹ بیک کرنا ہے آپ کے اندر. یہ جو دنیا ہے یہ ہوا ظاہر ہے, اور ایک آپ کے اندر ہے وہ ہوا الباطن ہے. اور اللہ کریم کہتا ہے ظاہر بھی میں ہوں باطن بھی میں ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم درویش تو ظاہر کو کوستے نہیں ہیں, ظاہر کا جو ادب ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھیا یہ جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے اس میں انوالو نہیں ہونا, اس سے سبق لینا ہے, سبق سیکھنا ہے. بالکل بالکل, بہت زبردست, بہت زبردست, کیا بات ہے.